اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہدی ہدایت فرماتا ہے، بھی اس کے ذریعے، اس کے ساتھ، اللہ من اس شخص کو اتبع جو پیروی کرے، رضوانہ اس کی رضا کی، سبل السلام سبلا راستوں کی، السلام سلامتی کی راستوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُمْ اور یخرجو وہ نکالتا ہے، وہ لے جاتا ہے، ہم انہیں، من الظلمات طریقوں سے، الی النور روشنی کی طرف، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اور انہیں طریقوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بِإِذْنِهِ بھی ساتھ اذنہ اپنے حکم کے، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ اور یہدیہم یہدی وہ ہدایت فرماتا ہے ہم انہیں، الی طرف، صراطٍ راستے، مستقیم سیدھے، اور وہ انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 16۔ اس کا ہم نے لفظی ترجمہ پڑھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، یعنی قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے، یعنی یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، لیکن ساتھ بیان کیا کہ کس شخص کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا من اتبع رضوانہ اس شخص کو ہدایت نصیب ہوتی ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتا ہے، جو اس کی رضا کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ کی رضا سے مراد ہے کہ اللہ تعالی بندے کے کسی عمل کو قبول کر لے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، یہ رضا کا معنی ہے۔ اور بعض ائمہ نے لکھا اللہ کی رضا کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس کے ایمان کو قبول کرے اور اس کے باطن کو پاکیزہ کر دے، جس کے ایمان کو قبول کر لے اور اس کے باطن کو پاکیزہ کر لے، اسے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک اس کا یہ معنی ہے اللہ کی رضا کا، اور ایک اور معنی کیا ائمہ نے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ جس پر ناراض نہ ہو، جس پر اللہ ناراض نہ ہو، اس پر غضب نہ فرمائے، غضب نہ کرے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ تو یہ تین معنی بیان کیے ہیں اللہ کی رضا سے کیا مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتے اس شخص کو جو اس کی رضا کی پیروی کرتا ہے، جو اس کی رضا کے پیچھے چلتا ہے، یعنی وہ اللہ کی رضا پانے کے لیے عمل کرتا ہے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے، اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے وہ اس لیے عمل نہیں کرتا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا ہے۔ تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالی ہدایت سے نوازتا ہے۔ آگے ہدایت کی مزید وضاحت کی، کون سی ہدایت؟ فرمایا سبل السلام،
سلامتی کے راستوں کی، سبل السلام سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، سلامتی کے راستوں سے مراد یہ ہے کہ جو راستے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے متعین کیے ہیں، جو اس نے شریعت بنا دی ہے بندوں کی، تو ان راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ بندے کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ جو اس نے احکام اتار دیے ہیں، جو دین عطا فرما دیا ہے، جو اس نے راستے متعین کر دیے ہیں، تو ان راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہدایت فرماتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ اسلام کے سوا کسی اور راستے کو قبول نہیں کرے گا، نہ یہودیت کا راستہ، نہ عیسائیت کا راستہ، نہ مجوسیت یا کوئی اور کسی اور مذہب کا راستہ۔ جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے جس کو اس نے اپنے بندوں کے لیے چنا ہے، بندوں کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اور پھر سلامتی کے راستوں سے یہ بھی مراد ہے سلامتی کے راستوں کا گھر، یعنی دار السلام، سلامتی کا گھر، اس سے مراد ہے جنت۔ تو جو بندہ بھی اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ مجوسی بولتے ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی جو پوجا کرتے ہیں، تو جنت کی رضا انہیں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ قرآن کو تھامنے کا فائدہ ہوتا ہے، قرآن کا جو نور ملتا ہے، اور دوسرا ساتھ بیان کیا، ارشاد فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ انہیں ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے۔ یعنی ایک دوسرا فائدہ نصیب ہوتا ہے قرآن مجید کے ساتھ تمسک کا، قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اذن سے ظلمات کہتے ہیں طریقیوں کو، ظلمات واحد ہے اور اس کی جمع ظلمات، طریقیاں، اندھیرے۔ تو اللہ تعالیٰ طریقیوں سے بندوں کو نور کی طرف لے جاتا ہے، ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے، طریقی سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے، طریقی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے۔ چونکہ ظلمات کئی طرح کی ہوتی ہیں، شرک کی ظلمت، کفر کی ظلمت، جہالت کی ظلمت، اللہ کی نافرمانی کی ظلمت، اس کی معصیت کی ظلمت، کئی طرح کی ظلمات ہوتی ہیں۔ اور نور حقیقت میں ایک ہی ہوتا ہے، ایمان اور اسلام کا نور، یہ ایک ہی ہے، اللہ کی رضا کا نور، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اس سے کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ یہ میرے عمل کی وجہ سے ہے، میری عبادت کی وجہ سے ہے، میرے تقوی کی وجہ سے ہے، میرے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہے، نہیں، فرمایا بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے۔ کسی بھی بندے کا ظلمات سے نکل کر نور کی طرف جانا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہوتا ہے، اس کے شامل حال ہوتا ہے۔ تو فرمایا اپنے اذن سے، اپنی توفیق سے وہ انہیں کفر کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا فائدہ بیان کیا قرآن کے ساتھ تمسک کا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے، سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد ہے دین حق، یعنی وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ صراط مستقیم جو بندے کو اللہ تک لے جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو
सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमाता है। जो सिरात मुस्तकीम है वो एक ही रास्ता है, और इसकी जो तमाम जिहतें हैं वो भी मुत्तफिक है, वो भी सारी उसी सिरात मुस्तकीम पर जाके मिलती हैं। इबादत की राह हो गई, तकवा की राह हो गई, ताअत की राह हो गई, ईमान की राह हो गई, इन सब का मरकज और महवर वो एक ही है। जबकि जो कुफर है उसकी जिहात मुख्तलिफ है, कुफर की जिहतें मुख्तलिफ हैं, कुफर के रास्ते मुख्तलिफ हैं, वो इंसान को भटकाने की जिहतें मुख्तलिफ हैं। जिस तरह ऊपर जुल्मात बयान कर दिया, तो कुफर भी इसी तरह है जो दीन बातिल है। तो ये अल्लाह ताला ने 3 कुरान मजीद के साथ तमस्सुक के फवाइद बयान फरमाए। फिर अगली आयत में फरमाया, सूरतुल माइदा आयत नंबर 17 में, लक़द बेशक कफर कुफर किया अल्लाज़ीना उन लोगों ने, कालू जिन्होंने कहा, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, हुवल वही, अल मसीहु मसीह, इब्नु बेटा, मरजमा मरजम का। फरमाया बेशक उन लोगों ने कुफर कर दिया जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्ने मरजम ही है, यानी उन्होंने मआज़ल्लाह अल्लाह को मसीह इब्ने मरजम बना दिया कि अल्लाह जो है वो मसीह इब्ने मरजम ही है। फिर आगे फरमाया, कुल आप फरमा दें, फमन बस कौन है, यमलिकु जो मालिक को, मिनल्लाहि अल्लाह से, शैअन किसी शय का। फरमाया फिर कौन ऐसा शख्स है जो अल्लाह की तरफ से किसी भी चीज का मालिक हो। इन अगर अरादा वो इरादा करे, अन ये कि युहली का वो हलाक कर दे, अल मसीहा मसीह को, इब्ना मरजमा मरजम अलैहिस्सलाम के बेटे। फरमाया अगर वो इन अरादा अन युहली कल मसीहा इब्न मरजमा, अगर वो मसीह इब्ने मरजम को हलाक करने का इरादा कर ले, तो फिर कौन बंदा है जो किसी शय का मालिक हो, अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की मशीयत से किसी शय का मालिक हो। अन कल मसीह इब्न मरजम, मसीह इब्ने मरजम को हलाक करने का इरादा कर ले, व उम्महु व और उम्महु उसकी माँ को, व उम्महु और उसकी माँ को, व मन और जो कुछ फिल अर्दी जमीन में, जमीअन सब का सब, और रूए जमीन पर जो कुछ भी है सब का सब, उसके हलाकत का इरादा कर ले, तो उसके फैसले के खिलाफ उन्हें कौन बचा सकता है, कौन मालिक हो सकता है अल्लाह की तरफ से उनके लिए। वलिल्लाही व और लिल्लाही अल्लाह के लिए है, मुल्कुस समावाती मुल्कु बादशाहत, अस्समावाती आसमानों की, वल अर्दी और जमीन की। फरमाया वलिल्लाही मुल्कुस समावाती वल अर्द, और जमीनों और आसमानों की बादशाहत अल्लाह के लिए है। वमा और जो कुछ बैनहुमा बैना दरमियान है, हुमा उनके, और जो कुछ इनके दरमियान है। फरमाया आसमानों और जमीन की बादशाहत और जो कुछ इनके दरमियान है, उन सब की बादशाहत अल्लाह के लिए है। यहलुकु वो पैदा करता है, माँ जो यशा वो चाहता है, यहलुकु मा यशा वो जो चाहता है पैदा करता है। वल्लाहु और अल्लाह अला ऊपर, कुल्ली हर शैइन चीज के, कदीरुन बड़ा कादिर है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज पर बड़ा कादिर है, अल्लाह हर चीज पर बड़ी कुदरत रखने वाला है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अहले किताब नसारा का, नसरानियों का, क्रिश्चियन का एक अकीदा बातिला बयान किया है और अकली लिहाज से उसका रद्द किया है, अकली लिहाज से और शरई लिहाज से हकीकी तौर पर उसका रद्द किया है। और फिर अल्लाह ताला की जो कुदरत है, सल्तनत है, उसका इख्तियार है,
اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، انہوں نے کفر کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے کرسچین کا عقیدہ بیان کیا، عیسائیوں کا، کہ وہ حضرت مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو حضرت مسیح ابن مریم ہے یہ اللہ ہی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. ان کی یہ جو بائبل چھپتی ہے اس پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے شروع میں بھی انہوں نے یہی جملہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ یسوع مسیح خدا بند کا نیا عہد نامہ ہے. یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا نیا عہد نامہ ہے. تو اس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتا ہے، عقیدہ باطل، اور اس کا پرچار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کفر کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح ابن مریم معاذ اللہ خدا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے کون بندہ ہے؟ اگر وہ ارادہ کر لے ان کو ہلاک کرنے کا اور ان کی والدہ کو ہلاک کرنے کا اور روئے زمین پر جو کچھ ہے ان کو ہلاک کرنے کا، اگر اللہ ارادہ کر لے، اس کی مشیت ہو، تو کون اس کے چیلنج کو ٹال سکتا ہے؟ کون اس کے حکم کو ٹال سکتا ہے؟ کیا کسی میں جرت ہے جو اس کے فیصلے کو رد کر دے؟ تو کسی میں بھی یہ جرت نہیں ہے، کسی میں بھی یہ جرت نہیں ہے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو وفات نہیں ہوئی؟ کیا روئے زمین پر باقی لوگ ہیں جو سامنے، ان کی وفات نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کیا کوئی اس کو روکنے والا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کسی مشیت کے تحت آسمانوں پر اٹھایا ہے. جو میں نے سورہ آل عمران کے لیکچر میں آپ کو کچھ تو جہاد بتا دی تھی کہ ان کو کیوں اوپر اٹھایا گیا. تو وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے دوبارہ دنیا میں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی کا بھی زور نہیں ہے اللہ کی مشیت کے آگے اور اس کے حکم کے آگے، اس کے ارادہ کے آگے. پھر آگے بیان فرمایا اللہ تعالی نے اپنی قدرت بیان کی، اپنی طاقت. فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ ہلا میں ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کا مالک اللہ ہے. ان سب پر اللہ کی بادشاہت ہے. انسانوں پر، جنات پر، حیوانات پر، نباتات پر، جمادات پر، شمس و قمر پر، فرشتوں پر، عالم جو انوار میں مالا اعلی کی مخلوق ہے، جو عالم امر سے ہے، آسمانی مخلوق ہے، زمینی مخلوق ہے، بحری مخلوق ہے، بری مخلوق ہے، ہوائی مخلوق ہے. ہر شے پر اللہ مالک ہے، اللہ کے تصرف میں ہے، اس کے قبضہ میں ہے، اس کی بادشاہت ہے ہر چیز پر، اس کی ہر چیز پر بادشاہت ہے، اس کی سلطنت ہے. پھر آگے فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، مخلوق کو عدم سے وجود میں لاتا ہے. ہمارے سامنے ہے کہ مرد و زن کی قربت ہوتی ہے، اختلاط ہوتا ہے، تو اس سے ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اسی طرح جانوروں میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے کہ مذکر و مؤنث کے ملاپ سے ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر اللہ چاہے تو مرد و عورت کے بغیر وہ پیدا کر سکتا ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے پیدا کیا. اور اگر اللہ چاہے تو ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، جس طرح اس نے
حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، اور اگر وہ چاہے تو باپ کے بغیر پیدا کر سکتے ہیں، جس طرح اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو وہ تذکیر و تانیث سے نوازتا ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دے دیتا ہے، اور بعض کو وہ بانج کر دیتا ہے عورتوں کو، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا امر ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کے ہاں بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، کئیوں کے ہاں بیٹے بیٹے ہوتے ہیں، اور کئیوں کو بیٹے بیٹیاں دونوں نعمتیں ملتی ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی لحاظ سے صحت مند لگتے ہیں، ہٹا کٹا ہیں، میڈیکل رپورٹ بھی ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا کیا یہ مطلب لے لیں کہ اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا تو معاذ اللہ انہیں خدا بنا لے، خدا کا بیٹا بنا لے؟ وہ ہم سورہ ال عمران میں بھی پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ان کے نہ باپ تھے تو نہ بیٹے تھے۔ جب وہ خدا نہیں بنے، خدا کا بیٹا نہیں بنے، اور وہ پہلے نبی اور رسول تھے روئے زمین پر، جو بشری جسم کے ساتھ روئے زمین پر آئے، وہ پہلے نبی تھے۔ تو جب وہ خدا اور خدا کا بیٹا نہیں بنے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ بھی خدا اور خدا کا بیٹا نہیں ہے، یہ بھی خدا اور خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے تصرف میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ وہ جیسے چاہے مخلوق کو پیدا کرے، کسی کو بعد میں بھیجے، کسی کو پہلے پیدا کرے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے، اس کے تصرف اور اس کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 18، اس میں فرمایا وقالت، اور کہا، وقالتل، اور کہا، الیہود، یہود نے، والنصارى، اور نصارہ نے، اور یہود اور نصارہ نے کہا۔ نصارہ قرآن میں عیسائیوں کو بولا جاتا ہے، نصارہ قرآن میں عیسائیوں کو بولا جاتا ہے۔ ان کو نصارہ کا واحد ناصر، تو یہ جمع الجمع نصارہ، اس لیے انہیں مددگار بولا جاتا ہے نصارہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں پوچھا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے میرے کون مددگار ہیں، تو جو ان کے مصاحب ہوئے، ان کے صحابہ ہوئے، انہوں نے بولا تھا کہ ہم نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں۔ تو اسی سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نصارہ قرآن میں کہا جاتا ہے، نصارہ بولا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ چاہے ان کے باطل عقیدے بھی ہوگے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی ہدایت کے لیے انہیں نصارہ کا ٹائٹل دیتے ہیں قرآن میں جا بجا۔ تو فرمایا وقالت الیہود والنصارى، اور یہود اور نصارہ نے کہا، نحن، ہم، ابناء اللہ، ابناء بیٹے، اللہ اللہ کے، کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاءُ، اور محبوب ہیں اس کے، احباؤہ، اور محبوب ہیں اس کے، کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ کل، آپ فرما دیں، فَلِمَا، پس کیوں، یعذبکم، یعذب، وہ عذاب دے گا، کم تمہیں، بذنوبکم، گناہوں پر تمہارے۔ آپ فرما دیں کہ تو وہ تمہارے گناہ پر تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے، تم ہو بشر،
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم بشری ہو، ممن، اس میں سے خلق کا جو اس نے پیدا کیا، یعنی جس مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے ان میں سے تم بشری ہو۔ یغفرو، وہ بخش دیتا ہے، لمن، جسے یشاء، وہ چاہتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ، اور عذاب کرتا ہے، من، جسے یشاء، وہ چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ من یشاء، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور للہ، اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات، ملک و بادشاہت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما، اور جو کچھ، بینہما، درمیان ہے ان دونوں کے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آسمانوں اور زمین اور جو کائنات بھی ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف المصیر، پلٹ کر جانا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کے ایک اور عقیدہ باطلہ کا ذکر کیا ہے، ایک اور ان کے من گڑت نظریہ اور عقیدہ کا ذکر کیا ہے۔ یہودی اور نصارہ کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت لکھ لیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں میں سے نعمان بن رضا، بحری بن عمر اور شاس بن عدی آئے۔ شاس بن عدی یہ آپ کے پاس ہیں۔ انہوں نے آپ سے گفتگو کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اللہ کے دین کی طرف دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ اللہ سے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ یعنی وہ یہودیوں نے حضور کے سامنے دعویٰ کر دیا کہ آپ ہمیں اللہ سے نہ ڈرائیں۔ کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، جس طرح عیسائیوں نے کہا تھا۔ تو تب اللہ تعالی نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتار دی، یہ تفسیر طبری میں امام طبری نے اس واقعہ کو درج کیا ہے۔ اب اسی روایت میں آگے الفاظ بھی ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اتر آئی کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اور اس کے محبوب ہیں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب کیوں کر دے گا؟ اگر کسی کا کوئی بیٹا ہو یا کسی کا کوئی محبوب ہو تو کیا اس کو عذاب ملتا ہے؟ کوئی باپ کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ اس کے بیٹے کو کوئی عذاب ہو، کوئی سزا ہو، یا کوئی محبوب بھی نہیں چاہے گا، محب بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے محبوب کو کوئی سزا ہو۔ جبکہ یہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ہمیں اتنا ضرور عذاب میں گرفتار ہوں گے کہ ہم نے جو 40 دن بچڑے کو پوجا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں منع کیا تو سامری نے بچڑا بنایا، ہم نے اس کی پوجا کی، تو جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تو اتنے ہی دن ہمیں عذاب ملے گا۔ یعنی وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم اللہ کے بیٹے ہو معاذ اللہ اور اس کے محبوب ہو تو پھر وہ تمہیں عذاب کیوں کر دے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تم نے دعویٰ کیا یہ من گڑت اور جھوٹا دعویٰ ہے، اور یہ تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ جھوٹا ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ آگے بیان فرما دیا، بل انتم بشر ممن خلق، تم کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہو اور کوئی اللہ کے محبوب نہیں ہو، بلکہ تم جن محلوقات کو اللہ نے بنایا ہے
तुम उन्हीं महलूकात में से, उसकी पैदा करदा महलूक में से तुम बशर हो, तुम इंसान हो, तुम इंसान हो। माअज़ल्लाह, तुम्हारा उलूहियत में कोई अमल दखल नहीं है, अल्लाह के साथ इलाहियत में कोई तुम्हारा अमल दखल नहीं है। वो जुज होने से पाक है, वो मुरक्कब होने से पाक है, ना उसका कोई जुज हो सकता है, अल्लाह ताला इससे पाक है। तो फरमाया तुम उसी की बनाई हुई महलूक में से बशर हो। फिर आगे फरमाया यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। अल्लाह ताला ने फरमाया ये है अल्लाह के यहाँ सुरहरू होने का। अल्लाह ताला ने यहाँ ज़ाब्ता बता दिया, अल्लाह ताला ने अपनी ताकत कुदरत बता दी। फरमाया वो उसकी ताकत है और उसका ये इख्तियार है, वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब दे, यानी जिसे चाहे बख्श दे अपने फजल से, अपने करम से, और जिसे चाहे सजा दे उसके नाम अमाल की वजह से, उसके नाम अमाल की वजह से, जिसे चाहे पकड़ ले और अदल की वजह से। यहां अल्लाह ताला ने दोबारा फिर दोहराया वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा। जिस तरह आप देखिए पिछली आयत में भी अल्लाह ताला ने इन अल्फाज को बयान किया था, इरशाद फरमाया था, इस आयत में दोबारा उनको दोहराया है वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा, कि आसमानों और जमीन में और जो कुछ इनके दरमियान है सब में अल्लाह की बादशाहत है। कोई चीज भी उसकी बादशाह से बाहर नहीं है, हर चीज उसकी मलकियत में है, उसके तसर्रुफ में है, हर चीज उसकी मलकियत में और उसके तसर्रुफ में है। हर एक उसका बंदा है, उसका ममलूक है, कोई उसका बेटा नहीं है, ना तुम उसके बेटे हो ना उसके महबूब हो। अगर अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, उसके करीब होना चाहते हो, तो उसका फिर ये हाल है कि जिन चीजों से वो मोहब्बत करता है उन चीजों को अपना लो, जिन अमाल से वो मोहब्बत करते हैं उन अमाल को अपना लो। अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाओ तो तुम भी अल्लाह के महबूब बन जाओगे। अल्लाह के रसूल की ताअत करने लग जाओ, उनसे मोहब्बत करने लग जाओ, तो तब तुम्हें भी अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाएगी। व इलैहिल मसीर, और फरमाया उसी की तरफ पलट कर जाना है। जिंदगी दुनिया में हमेशा तेरे नहीं तुमरे रहना, तो जो कुछ तुम अकायद नजरियात ईमान रखते रहे तो हर एक का हिसाब अल्लाह के पास हो जाना है। व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ पलट कर जाना है। इसके बाद फरमाया सूरतुल माइदा आयत नंबर 19, या अहलल किताबी, या ए अहलल किताबी, अहले किताब, या अहले किताबी, ए अहले किताब, कद बेशक, जाअकुम, जाअ आ गया, कुम तुम्हारे पास, रसूलुना हमारे रसूल, फरमाया बेशक तुम्हारे पास हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया है। युबय्यिनु, वो वाज़े करते हैं, लकुम तुम्हारे लिए, अला फतरतिन, अला फतरतिन, मुनक़ते होने पर, जो पैगंबरों का सिलसिला था उसके दरमियान में इनकिता आया, तो पैगंबरों के सिलसिले के इनकिता के बाद फतरा कहते हैं इनकिता आना। अला फतरतिन, इनकिता आने पर, मिन रुसली, रसूलों के। फरमाया ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे रसूल आ चुके हैं जो तुम्हारे लिए वाजे करके हैं, और ये रसूल आए हैं रसूलों का सिलसिला इनकिता कर जाने पर, यानी रसूलों के सिलसिले के मुनक़ते होने के मौके पर तशरीफ लाए हैं। और इसलिए कि अन ये के तकूलू, तुम कह दोगे, तुम कहोगे, माँ ना, जा आना, जा आया ना हमारे पास, मिन बशीरिन, कोई
खुशखबरी सुनाने वाला, वला और ना नज़ीरन कोई डराने वाला। फरमाया ये रसूल इसलिए तुम्हारे पास तशरीफ लाए हैं और इसलिए तुम्हें वाज़ेह अहकाम बयान करते हैं ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास ना कोई खुशखबरी सुनाने वाला आया और ना कोई डराने वाला आया है। फकद तो बेशक जा आ गया तुम्हारे पास बशीरुन खुशखबरी सुनाने वाला, व नज़ीरुन और डराने वाला। तो बिलाशुबा तुम्हारे पास खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला आ गया है। वल्लाहु और अल्लाह अला ऊपर कुल्ली हर शैइन चीज के कदीरुन बड़ा कादिर है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर और अल्लाह हर चीज पर बड़ा कादिर है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अहले किताब पर अपनी हुज्जत कामिल करने को बयान किया है, अपनी हुज्जत तमाम करने का बयान किया है। क्योंकि इसमें मैं एक रिवायत आपको सुना दूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करती हैं कि हजरत मुआज बिन जबल, हजरत साद बिन उबादा और हजरत उकबा बिन वाहब रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन्होंने यहूदियों से कहा, यहूदियों से, ऐ यहूदियों अल्लाह से डरो, ऐ यहूदियों अल्लाह से डरो। बाहुदा तुमको अल्लाह की कसम तुमको ये यकीनी तौर पर मालूम है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये तुम्हें यकीनी तौर पर मालूम है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले तुम हमसे आपके मबूस होने का जिक्र किया करते थे और उनकी सिफात भी हमारे सामने बयान करते थे, तो तुम्हें पक्का पता है कि ये अल्लाह के रसूल हैं। तो वाह बिन यहूजा और राफे ने कहा हमने तुमसे ये नहीं कहा था और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई किताब नहीं नाजिल की और ना किसी रसूल को बशीर और नजीर बनाकर भेजा। यानी वो पहले यहूदियों के कबीले अहले मदीना से ये कहते थे कि आखिरी रसूल तशरीफ लाएंगे और हम उनका कलिमा पढ़ लेंगे, लेकिन चूंकि वो एक दूसरे कबीले थे ओस और हजरत, उन्होंने यहूदियों से पहले जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ लिया। मक्का मुकरमा में जाकर जो घाटी में वाकया हुआ था, वहां जाकर उन्होंने कलमा पढ़ लिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो इसलिए ये यहूदियों के कबीले जो पहले हुजूर की बशारत सुनाते थे, ये उससे मुकर गए। वो कहने लगे हम तो तुमसे ये कहते ही नहीं थे, बल्कि हम तो इस बात को मानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ना कोई किताब नाजिल हुई है और ना कोई रसूल आएगा जो बशीर और नजीर हो। तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारका उतारी। इमाम इब्नुल जोजी ने ज़ादुल मसीर में अपनी तफसीर की किताब में इसको रिवायत किया है, जिल्द 2 सफ़ा 319, और इमाम सुयूती ने भी इसको जिक्र किया है। तो अल्लाह ताला ने इसका रद्द कर दिया कि ये हकीकतन तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल आए हैं, और फरमाया अब इसमें एक इस्तिलाह का जिक्र हुआ है, अला फतरतिन मिनर रुसुल, रसूलों की आमद का सिलसिला मुनक़ता होने पर। हजरत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 600 साल का फासला है, दरमियान में कोई साहिब शरीयत रसूल नहीं आए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने एक इनकिता कर दिया था नबियों के जमाने का, तो इसमें ये रसूल तशरीफ लाए हैं। जमाना फतरत शरीयत की इस्तिलाह में उस जमाने को कहती हैं जो दो नबियों के दरमियान हो, जिसमें दरमियान में कोई रसूल ना आया हो। दो नबियों दो रसूलों के दरमियान ऐसा जमाना कि दरमियान में कोई और रसूल ना आया हो।
उसे ज़माने फ़तरत बोलते हैं। दो रसूलों के दरमियान ऐसा ज़माना जिसमें कोई रसूल ना आया हो, उसे ज़माना फ़तरत बोलते हैं। वैसे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ और भी नबी थे, हजरत ज़करिया, हजरत याहया, और बाज़ और सूरह यासीन में जिक्र आता है बस्ती वालों का, 3 रसूलों का, लेकिन उनमें कोई भी मुस्तकिल शरीयत लेकर नहीं आया, यानी साहिब शरीयत रसूल नहीं आए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत थे, जिन पर किताब उतरी, शरीयत अता हुई, और उनके बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 600 साल बाद आए। इस पर बाज़ अहादीस मुबारका से भी पता चलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हजरत ईसा बिन मरियम के सबसे ज्यादा करीब हूँ, यानी उनसे सबसे ज्यादा ज़मानी लिहाज से करीब हूँ। और फिर आगे फरमाया, तमाम अंबिया अल्लाती बाई हैं, तमाम अंबिया अल्लाती बाई हैं, यानी बाप शरीक हैं, क्या उनके ऊपर जो वालिद हैं वो यकसा हो जाते हैं। फिर आगे फरमाया, मेरे और उनके दरमियान कोई नबी नहीं है, फरमाया मेरे और उनके दरमियान कोई नबी नहीं है, यानी मेरे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं। ये सहीहुल बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 3442, हदीस नंबर 3442। इस तरह हजरत कतादा ने भी बयान किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ज़माना फ़तरत 600 साल है, 600 साल। ये गुज़िश्ता अंबिया किराम के दरमियान कितने कितने ज़माने हैं, ये पहले मैं आपको किसी लेक्चर में लिखवाया हूँ, फिर भी आप रिवाइज कर लें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इनके दरमियान 2000 साल का फासला है। हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान फासला 2000 साल का है। इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान 1000 साल का फासला है, यानी 10 सदियां। और हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान वो भी 1000 साल है, 10 सदियां। और इस तरह हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान ये 1700 साल है, 1700। तो 2000, 3000, 4000 और फिर ये 5700 और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 600 साल का। तो ये कुल गैप बन गया 6300 साल। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी फासला 6300 साल का है, 6300 साल का है। ये तफसीर मुनीर में है, जिल्द 6 सफ़ा 140 में। इस तरह मुख्तसर तरीह दमिश्क, उसमें ये रिवायत है, जिल्द 4 सफ़ा 225। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये रसूल तशरीफ लाए हैं। फिर आगे फरमाया, अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीर वला नज़ीर, और फरमाया ये इसलिए आए हैं ताकि तुम पर हुज्जत कायम कर दे। तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई अल्लाह के रसूल नहीं आए, हमारी तरफ कोई हिदायत देने के लिए अल्लाह ने रसूल नहीं भेजे। फरमाया ये आखिरी नबी, आखिरी रसूल तशरीफ लाए हैं तुम पर हुज्जत कायम करने के लिए, कि अल्लाह पर कोई हुज्जत बाकी ना रहे। और ये यही बशीर और नज़ीर बनाकर भेजे गए हैं। फ़क़द जाअकुम बशीर व नज़ीर, और मैं बेशक तुम्हारे पास बशीर और नज़ीर आ चुके हैं। अगर तुम नेक अमाल करोगे, अल्लाह की रजा हासिल करोगे, अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी, उसके रसूल की फरमा बरदारी, इताअत करोगे, मोहब्बत करोगे, उनके दीन की नुसरत करोगे, तो तुम्हें जन्नत की, उसके रजा की खुशखबरियां मिलेगी। और अगर इनके खिलाफ चलोगे तो फिर जहन्नम से डराएंगे, अल्लाह के गजब से डराएंगे, अल्लाह की पकड़ से डराएंगे। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज पर बड़ा कादिर है, बड़ी कुदरत रखने वाला है। उसने ये सिलसिला कायम किया और अपने हबीब को भेजा ताकि लोगों पर हुज्जत तमाम कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद का कमाल फहम नसीब फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।